السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قتل ابی رافع عبداللہ بن ابی الحقیق ویقال سلام بن ابی الحقیق۔ پرسوں کے سبق میں کتاب المغازی کا باب شروع ہوا تھا۔ باب قتل ابی رافع عبداللہ بن ابی الحقیق۔ یہ عبداللہ بن ابو الحقیق جس کا نام سلام بن ابو الحقیق بھی ہے، جس کی کنیت ابو رافع ہے، اس کا تعارف بھی ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اس واقعے کی بعض تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اور آج برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ایک روایت اور میں پڑھتا ہوں جو اس باب کی آخری روایت ہے۔ حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شریح هو ابن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابی اسحاق قال سمعت براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی رافع عبداللہ بن عتیق و عبداللہ بن عتبہ فی ناس منهم فی ناس معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحصن فقال له عبد الله بن عتيق امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر قال فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه قال فخشيت أن أعرف قال فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فلیدخل قبل ان اغلقہ۔ یہ واقعہ بھی برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سند مختلف ہے۔ یہ پہلی سند یہ تھی حدثنا موسیٰ بن موسیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء۔ ابو اسحاق سے اوپر سند دیکھی ہے، اور یہ سند ہے حدثنا حمد بن عثمان قال حدثنا شریح هو ابن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابی اسحاق۔ اس واقعے میں بھی گزشتہ حدیث کی طرح تفصیلات ہیں، بعض جزیات میں اختلاف ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں گزشتہ روایت میں جو باتیں ذکر کی گئی تھی، بعض باتیں کچھ وہی ہیں، دوسرے انداز سے ہیں، بعض باتیں تھوڑی مختلف ہیں، تو انشاءاللہ اس کی توجیہ کی جائے گی۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کی طرف بھیجا عبداللہ بن عتیق اور عبداللہ بن عتبہ کو فی ناس معہم، کچھ لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لوگوں کو بھیجا تھا، عبداللہ بن انیس یعنی عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ ان کے ایک حلیف، ایک انصار کے آدمی، اس میں عبداللہ بن عتبہ کا نام نہیں تھا۔ تو یہاں آپ نے بھیجا عبداللہ بن عتیق کو، عبداللہ بن عتبہ کو، کچھ لوگوں میں ان کے ساتھ۔ اس سلسلے میں جو یہ ابن اسحاق جو سیرت نگار ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ
جن 5 آدمیوں کو آپ نے بھیجا تھا ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن عتیق، مسعود بن سنان، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، خزائی بن اسود۔ یہ 5 نام ہیں۔ یہ ان 5 لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا۔ میں نے انہی 5 لوگوں کا ذکر پچھلے سبق میں کیا تھا۔ تو حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مَحْفُوظًا فَقَدْ كَانُوا سِتَّةً، یعنی اگر عبداللہ بن عتبہ کا اس واقعے میں ہونا محفوظ ہے، درست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ 6 آدمی تھے۔ تو اگر عبداللہ بن عتبہ کو شامل کر لیا جائے، جیسا کہ یہ برا بن عازب کی روایت میں آیا ہے، تو آپ نے بجائے 5 کے 6 آدمی کو بھیجا تھا۔ یہ احتمال ابن حجر نے ذکر کیا ہے۔ تو وہ لوگ گئے یہاں تک کہ قلعہ کے قریب ہوئے، ابو رافع کا قلعہ۔ تو اپنے ساتھیوں سے عبداللہ بن عتیق نے کہا تم ٹھہرے رہو یہیں، یہاں تک کہ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ فَتَلَطَّفْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْحِصْنَ، میں نے ہوشیاری اختیار کی یا نرمی اختیار کی، یعنی گیٹ مین سے کچھ گفتگو کی میں نے، تو میں نے ہوشیاری اختیار کی کہ میں قلعے میں داخل ہو جاؤں۔ اسی درمیان فَفَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ، لوگوں نے اپنا ایک گدھا گم پایا۔ تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ فَخَرَجُوا بِقَبْسٍ يَطْلُبُونَهُ، وہ ایک روشنی لے کر کے نکلے اس کی تلاش میں۔ اب روشنی تھی تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میں پہچان نہ لیا جاؤں، تو میں نے اپنا سر ڈھک لیا اور گویا کہ میں کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ پھر گیٹ مین نے آواز دی جو داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے، قبل اس کی کہ میں دروازہ بند کروں۔ تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں فَدَخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتِ السَّاعَةُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ فَلَمَّا هَدَأَتِ الْأَصْوَاتُ وَلَا أَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں چھپ گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ میں چھپ گیا، میں جس کو ہمارے گھاری کہتے ہیں۔ یہ قلعہ کے دروازے کے پاس ایک جگہ تھی جہاں پر جانور باندھے جاتے تھے۔ تو لوگوں نے ابو رافع کے پاس رات کا کھانا کھایا، گفتگو کی۔ پچھلی روایت میں آیا تھا کہ قصہ گوئی بھی کی لوگوں نے، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ چلا گیا۔ ایسے ہی مستی موج لیتے تھے وہ لوگ، کھانا کھانا، شراب پینا، قصہ گوئی کرنا دیر رات تک۔ تو پھر لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ جب آوازیں خاموش ہو گئیں اور میں کوئی حرکت نہیں سنتا تھا، تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نکلا۔ قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته ففتحت به باب الحصن۔ قال قلت إن نذر بالقوم انطلقت على مهل ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا گیٹ مین کو کہ اس نے کہاں قلعے کی چابی رکھی ہے، ایک طاق میں، کوتن من طاق۔ تو میں نے چابی لے لی اور اس سے قلعے کا دروازہ کھولا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر لوگ مجھے دیکھ لیں گے تو میں تیزی سے چل پڑوں گا اور
ان نظر بالقوم انطلقت علی مہل ثم، پھر میں نے قصد کیا الی ابواب بیوتہم، یعنی ان کے گھروں کے دروازوں کی طرف، فغلقتها علیہم، تو میں نے ان دروازوں کو ان پر بند کر دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ دروازے بند کر دیے تاکہ لوگ اپنے گھروں سے لوٹ کر کے نہ آ سکیں۔ تو میں نے یہ سامنے سے ان کے دروازوں کو بند کر دیا۔ ثم صعدت الی ابی رافع، پھر ابو رافع کی طرف چڑھ کر کے گیا ایک سیڑھی میں، فإذا البیت مظلم قد طفی سراجہ فلم ادر این الرجل فقلت یا ابا رافع قال من هذا قال فعمدت نحو الصوت فاضربه والساعة فلم تغن شيئا قال ثم جئت كاني اغيثه فقلت ما لك يا ابا رافع وغيرت صوتي فقال الا اعجبك لامك الويل دخل علي رجل فضربني بالسيف قال فعمدت له ايضا فاضربه اخرى فلم تغن شيئا فساعة ونام اهله وقام اهله ثم جئت وغيرت صوتي كآية المغيث فإذا هو مستلق على ظهري فأخذ السيف في بطنه ثم انكفئ عليه حتى سمعت صوت العزم ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم۔ یہ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہتا تھا وہ گھر تاریک تھا، اس کا چراغ بجھا دیا گیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص کہاں ہے، تو میں نے آواز دی اے ابو رافع، تو اس نے کہا کہ کون؟ تو قالا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا آواز کی طرف، نشانہ اچھا ہوتا تھا ہم لوگوں کا، پھر میں اس کو تلوار سے مارنے لگا، وہ چیخا چلایا لیکن فلم تغن شیئا، لیکن میری شمشیر زنی نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ثم جئت، پھر میں آیا، کانی اغیثہ، یہ آغاز یغوث آغاز تھا میں مدد کرنا، گویا کہ میں ان کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ابو رافع؟ میں نے آواز بھی بدل لی، تو اس نے کہا کہ ارے میں تم کو تعجب میں نہ ڈالوں، تمہاری ماں کے لیے ویل ہو، یہ عرب کو اسلوب ہے۔ تو میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے تلوار سے مارا، قال فعمدت له اذن، میں نے پھر اس کا قصد کیا اور اس کو دوسری بار تلوار سے مارنے لگا، پھر بھی شمشیر زنی نے فائدہ نہیں پہنچایا، وہ چیخا، اس کے گھر والے بھی جاگ گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر میں گیا، اپنی آواز بدلی مددگار کی طرح، تو وہ یہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا، چت لیٹا ہوا تھا، تو میں تلوار کو اس کے پیٹ میں رکھنے لگا، ثم انکفئ علیہ، پھر میں اس پر چڑھ گیا، مطلب دبانے لگا، یہاں تک کہ میں نے ہڈی کی آواز سنی، یعنی وہ تلوار پار کر گئی، ہڈی کو کاٹ ڈالا اس نے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ مر جائے گا، پھر میں نکلا گھبرایا ہوا، حتی اتیت السلم، یہاں تک کہ میں آیا سیڑھی کے پاس، اس سے ذکر پہلے بھی آیا ہے، اريد ان انزلہ، میں اترنا چاہتا تھا، فاسقط منہ، کہ اس سے نیچے آ جاؤں، تو ان سے غلط فہمی ہو گئی، یہ سیڑھی کا جو ایک زینہ تھا، سمجھا کہ شاید زینہ نہیں ہے، پاؤں رکھا تو پھسل گئے، فن خلات رجلی، تو میرا پاؤں زخمی ہو گیا۔ پچھلی روایت میں آیا تھا کہ ان کی پنڈلی زخمی ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو میں نے اس کو اپنے امامہ سے پٹی لگائی، ثم اتیت اصحابی احجلو، یہ حجلہ یحجلو، حجلن و حجلانا، ایک پاؤں پر چلنا، لنگڑا کر چلنا، پھر میں آیا اپنے ساتھیوں کے پاس لنگڑاتے ہوئے، ایک پاؤں پر چلتے ہوئے، میں نے کہا کہ انطلقوا، جاؤ، خوشخبری دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں تو یہیں رہوں گا، فإنی لا أبرح حتى أسمع الناعیہ، میں یہیں رہوں گا، برقرار رہوں گا، یہاں تک کہ موت کی خبر دینے والی کی آواز سنوں۔
فلما کان وجہ صبح، جب صبح کا وقت ہو گیا، سعید الناعیہ، یہ الناعیتوں میں جو تا ہے یہ تا مبالغہ کے لیے، مونس کے لیے نہیں ہے. تو عربوں میں رواج تھا کہ کوئی شخص مر جاتا تھا تو قلعہ کی دیوار پر یا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر کے اعلان کرتے تھے کہ لوگوں سنو فلاں مر گیا ہے. تو سعید الناعیہ، موت کی خبر دینے والا، چڑھا قلعے کی دیوار پر اور اس نے کہا کہ انا ابا رافع، میں ابو رافع کے مرنے کی خبر دیتا ہوں. تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ کم وقت مر گیا ہے. فقم، تو وہاں سے میں کھڑا ہوا، امشی، چلتے ہوئے، ما بی قلبتن، اور میرے اندر کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی نہیں تھی. یعنی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے چلا تو میں درد و الم محسوس نہیں کر رہا تھا. فادرکت اصحابی قبل ان یاتوا النبی، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو پا لیا اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے سے پہلے، اور میں نے خود آپ کو خوشخبری دی. یہ واقعہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ پچھلی روایت میں ذکر کیا گیا تھا کہ جب عبداللہ بن عتیق پہنچے اللہ کے رسول کے پاس اور پورا واقعہ بیان کیا تو آپ نے کہا کہ ابسط رجلک، اپنے پاؤں کو پھیلاؤ. فبسط، تو میں نے اپنا پاؤں پھیلایا تو آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا. فکان لم اشتکیا قط، تو گویا میں نے اس میں کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں کی تھی. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عتیق آپ کے پاس تشریف لے گئے تھے، آپ نے ہاتھ پھیرا تھا، تب آپ کا پاؤں اچھا ہوا تھا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ان کا درد و الم ٹھیک ہو گیا تھا. قال فقمت امشی ما بی قلبہ، یعنی میں چلنے لگا گویا کہ مجھے درد ہی نہیں ہے. تو اس کی دو توجہ کی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، لیکن ایک طرح کا جوش تھا. اس جوش و خروش میں جب وہاں سے چلے تو وہ درد و الم محسوس نہیں کر رہے تھے. ایسا ہوتا ہے اگر آدمی کی انگلی کٹ جائے، چوٹ لگ جائے تو تھوڑی دیر تک آدمی درد محسوس نہیں کرتا ہے اور اس کو بھاگنے کی فکر ہوتی ہے. تو ما بی قلبتن، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں درد و الم محسوس نہیں کرتا تھا. اور جب پہنچے اللہ کے رسول کے پاس تو وہ درد و الم لوٹ آیا. وہاں کام سے فارغ ہو گیا، آپ کے پاس پہنچے تو درد محسوس کیا تو پھر آپ نے ہاتھ پھیرا اور اچھے ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک توجہ کی جاتی ہے کہ پٹی باندھنے کی وجہ سے ان کا درد تو چلا گیا تھا، لیکن بہرحال اس درد کا کافی اثر باقی تھا. جب پہنچا آپ کے پاس تو پھر وہ گویا درد بڑھ گیا اور آپ نے ہاتھ پھیرا اور وہ اچھے ہو گئے. تو اس طرح سے اس کی توجہ کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ ابو رافع کے قتل کا واقعہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا. اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قرآن کریم میں سورۃ توبہ کی آیت میں کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. یعنی اور اگر وہ لوگ اپنی قسم کو توڑ دیں عہد و پیمان کے بعد اور دین میں لان تان کریں تو تم کفر کے بڑے بڑے لوگوں سے قتال کرو، ان کے اندر ایمان نہیں ہے تاکہ وہ باز آ جائیں. اس آیت کریمہ پر گویا عمل کرتے ہوئے آپ نے کعب بن اشرف کو قتل کروایا. اور کعب بن اشرف کے قتل میں قبیلے اوس کے لوگ تھے، قبیلے اوس کے جو صحابہ کرام تھے، اور اس کی ذمہ داری آپ نے دی تھی مومن بن مسلمہ کو. اب انصار کے قبیلہ خزرج ہے، تو قبیلے خزرج کے
قبیلہ خزرج کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم کو بھی کسی بڑے کافر کو قتل کا موقع ملے، تو آپ نے عبداللہ بن عتیق کو اور 5 یا 6 آدمیوں کو بھیجا تھا ان کو قتل کرنے کے لیے، جس کی بحث آج مکمل ہوئی ہے کہ ابو رافع کے قتل کرنے میں عبداللہ بن عتیق وغیرہ کا دخل تھا، جن کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اور کعب بن اشرف کے قتل کا معاملہ محمد بن مسلمہ سے وابستہ تھا جو قبیلہ اوس کے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جرأت اور بہادری تھی کہ قلعے میں جا کر کے اور بڑی ہمت سے قتل کر دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بچاتا تھا۔ سچ ہے کہ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو آج بھی ضروری ہے کہ نوجوانوں کو اندر جذبہ ہو اور وہ اسلام کے مخالفین کفر کے علمبرداروں کے ساتھ اگر حالات سازگار ہوں اس طرح کا معاملہ کریں، لیکن موجودہ ملک کے حالات میں ہمارے واسطے یہ اقدام کرنا قطعی مناسب نہیں ہے۔ تو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔